تھی۔ مثلا قرآن مجید میں ایک لفظ ہے الصلاۃ، جسے نماز کو الصلاۃ کہتے ہیں، جس کا معنی ہے رحمت، جس کا معنی ہے دعا کرنا۔ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے دعا کرنا اور رحمت، اللہ کی رحمت طلب کرنا۔ تو اب ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی دعا کر سکتا ہے اور اللہ کی رحمت طلب کر سکتا ہے، کیونکہ معنی کے اعتبار سے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اس کے مفاہیم اتارے ہیں۔ اس سے مراد الصلاۃ یہ ہے، اس میں استنجا بھی ہے، اس میں وضو بھی ہے، اس میں قبلہ رخ کھڑا بھی ہونا ہے، اس میں مسجد میں بھی جانا ہے، اس میں صفیں بھی ہیں، اس میں یہ نماز کی پوری ترکیب ہے۔ حالانکہ قرآن میں لفظ الصلاۃ ہے، قرآن میں لفظ ہے حج۔ حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ کوئی بندہ گھر میں حج کا موسم آئے اور گھر میں بیٹھے ارادہ کر لے، چلو بھئی ارادتاً حج کرتے ہیں، تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو 2-4 لاکھ روپیہ بھی لگانا پڑے گا، محنت بھی کرنا پڑے گی، تب جا کر وہ مخصوص ارکان۔ اب لغت کے اعتبار سے قصد کا معنی ہے ارادہ کرنا، مگر حضور نبی پاک نے فرمایا، بتایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو یہ مفہوم کہاں سے پتہ چلا؟ یہ رسول پاک سے پتہ چلا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ محض بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی رٹ تو بہت لگاتے ہیں، مگر حدیث اور سیرت رسول سے دور ہیں۔ اور حدیث اور سیرت رسول کا فیض میرے بھائیوں، میں بالکل پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں، اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک دلوں کے اندر محبت رسول نہ ہو۔ تو یہ قرآن کریم کا فیض اگر پانا ہے تو حضور کی محبت اور حضور کا ادب۔ تو قرآن مجید کے میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، بلکہ اس کے صرف سننے کی فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ! اس کے سننے کی فضیلت یہ ہے اور اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن صرف امت محمدیہ کو پڑھنا نصیب ہوا ہے۔ کلام الہی کے طور پر، کلام الہی کے طور پر، حقیقی کلام الہی صرف امت مسلمہ کو پڑھنا اور سننا نصیب ہے۔ اب آپ کہیں گے باقی کتابیں بھی تو ہیں، بقیہ جو کتابیں ہیں وہ مجازن کلام الہی ہیں، حکمن کلام الہی ہیں، حقیقتاً کلام الہی صرف قرآن مجید ہے۔ کیوں؟ کلام وہ ہوتا ہے جس کا تکلم کیا جائے۔ میری مثال کے طور پہ یہ پنکھا بند ہے تو میں کسی دوست کو ایسے اشارے سے کہوں، وہ سمجھ گیا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پنکھا چلا دو۔ لائٹ ہے تو میں کہوں، وہ سمجھ گیا، مگر یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ میں نے اس سے کلام نہیں کیا، یہ میرا مفہوم ہے، یہ میرا اشارہ ہے، یہ میرا مضمون ہے جو میں نے سمجھا دیا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، کیسے؟ اللہ نے کلام نہیں فرمایا، تختیوں پہ لکھ کر فرشتوں کو کہا، اشارے میں سمجھا دیا جو اس کی شان میں تھا۔ اشارے میں فرشتوں کو سمجھایا، یہ لکھو، چلو تختیوں کی صورت میں، الواح کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، فرشتہ نہیں لے کے آیا، فرشتے نے نہیں پڑھ کے سنایا، یعنی لے کے تو آیا، پڑھ کے نہیں سنایا، بس اللہ رب العالمین نے اپنی شان کے مطابق اور منشا کے مطابق ایک مفہوم تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی، بس انہوں نے آگے قوم کو پڑھ کے سنا دی۔ تو یہ کلام الہی نہ ہوا حقیقتاً، حکمن کلام الہی ہے، حقیقتاً نہیں ہے، یہ مضمون الہی ہے۔ تورات کتاب الہی ہے، زبور کتاب الہی ہے۔ جو کتاب الہی بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے وہ صرف قرآن مجید ہے، جس کا الحمد سے لے کر والناس تک رب کائنات نے اپنی شان کے مطابق، جو اس کی شان ہے کوئی مقید نہیں کیا جا سکتا، اپنی شان کے مطابق جبریل کو قرآن پڑھ کے سنایا کہ جبریل میں ایسے پڑھ رہا ہوں، اسی طرح جا کے میرے محبوب کو پڑھ کے سنا دو۔
تو باقاعدہ جس کتاب کا تکلم فرمایا رب کائنات نے وہ قرآن مجید ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین یہ کلام پڑھتا اپنی شان کے مطابق جبریل کو بتانے کے لیے، اللہ اکبر، سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے، حتیٰ کہ جبریل بھی نیند بے ہوش ہو جاتی. اور جب ہوش آتی تو فرشتے پوچھتے کہ جبریل یہ کیا ہوا تھا، ما ھذا، یہ کیا ہوا تھا؟ تو قالا، جبریل یہ کہتے کہ قال الحق هو الکبیر، یہ جو فرمایا گیا ہے رب کائنات نے حق فرمایا اور وہ بہت بڑا ہے. اور ادھر کیا فرمایا؟ یہ وہاں کا معاملہ جب یہ ہینڈ اوور کیا جا رہا تھا، اور جب ادھر پہنچ رہا تھا تو ادھر کیا کہا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کی ہیبت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. مگر کیا شان ہے قلب محمد کی، جس چیز کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے وہ آمنہ کے لال کا دل اٹھا رہا ہے. تو پہاڑ ریزہ ریزہ ایسے تو نہیں ہوتے. پتہ نہیں اس میں کتنے مخفی خزانے ہیں، کیا اسرار و رموز ہیں، اس کی کیا ہیبت ہے. آپ ایک پہاڑ کی سختی دیکھیں اور قرآن کی طاقت دیکھیں کہ قرآن کی طاقت ایسی ہے کہ پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دے. مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آج تک اس کی طاقت سے ہی نہیں آگاہ. یہ ہے کیا؟ ہماری مثال ایسے ہے کہ وہ جیسے ایک دیہاتی کو چلتے چلتے وہ 12 بور کی رائفل کی گولی مل گئی. وہ گولی اس کو کیا کہتے ہیں، گولی کو اور بھی کچھ کہتے ہیں، کارتوس. ہاں، وہ کارتوس مل گیا 12 بور. تو کسی سے اس نے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ بڑی اہم چیز ہے بھائی. اچھا کیا اہم ہے؟ کہا یہ تو ہاتھی کو مارو تو ہاتھی کو پڑکا دیتی، ہاتھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے، ہاتھی کو مار دیتی. شیر کو مارو، شیر کو مار دیتی. بڑی اہم چیز ہے. اچھا چلو جیب چھپا لیں، کدے کم دے گی بھی، چیز تو بڑی کم دی. تو ایک دن جا رہا تھا، شام کا ٹائم تھا، کہیں گاؤں کے باہر سے، تو کتا نہ پیچھے لگ گیا. دوڑا 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 دوڑا، جب دیکھا کتا اور اوپر چڑھتا آ رہا ہے تو اب تو جان ہی نہیں چھوٹتی. وہ یاد آیا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ ہاتھی کو بھی مارو تو مر جاتا ہے، شیر کو مارو شیر مر جاتا ہے، تو کیوں نہ اس کتے سے جان چھڑائی جائے. گولی نکالی اور ایسے کر کے جو ماری، کتے کو تھوڑی لگی، کتا تو اور زیادہ وحشی ہو گیا، اور ضدی ہو گیا اور زیادہ غصہ آ گیا. وہ خیر جیسے تیسے وہ بھاگ دوڑ کے جان چھڑائی. جب وہاں واپس پہنچا گاؤں میں، اس بندے سے ملاقات ہوئی، کہتا یار بڑا دھوکہ دیا تم نے. ہاں کیا دھوکہ؟ اور تو نے مجھے کہا تھا کہ ہاتھی کو مارو تو مر جاتی، اس چیز کے ساتھ ہاتھی مر جاتا ہے، تو میں تو کتا نہیں مار سکا. کہا وہ کیسے یار؟ اس سے واقعی ہاتھی مر جاتا ہے، شیر مر جاتا ہے، خنزیر مر جاتا ہے، وہ تو بڑی بڑا چیز. کہا یار میں نے خود مارا کتے کو، کچھ نہیں ہوا. ساری صورتحال میں اس نے کہا اللہ کے بندے، اس کے مارنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے لیے مشین چاہیے، گن چاہیے، اس کے اندر ڈالو، پھر نشانہ، پھر باقاعدہ طور پہ ٹائگر دباؤ، پھر جا کے وہ کام کرتی ہیں. ایسے تھوڑا کرتی ہیں. بے عین ہی ہمارا معاملہ یہ، ہم نے سن لیا کہ قرآن اللہ کی بہت عظمت والی کتاب، اس کو سنبھال کے رکھ دیا ہے، غلاف میں رکھ دیا ہے، خوشبو لگا دی ہے، اور کبھی کبھار نکالا ہے، دیکھا ہے. اچھا یہ تو کہتی تھی آسمان پہ پہنچا دوں گا، میں تو زمین پہ پھرتا ہوں. یہ تو کہتی تھی یہ ایسے. بھائی ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا ہے، آپ اس کو جتنا مرضی سنبھول کے لیمینیشن کرا کے اور بڑا اعلیٰ طریقے سے اور کاغذ کوگز چڑھا کے ان کو آپ جیب میں ڈالیں اور یا ادھر رکھیں اور سینے پہ لگا کے اس طرح بیٹھے رہیں، اور ہفتے بعد جا کے ڈاکٹر صاحب کہیں ڈاکٹر صاحب نسخے نے تو اثر نہیں کیا، تو کہیں گے اللہ کے بندے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. تو بزرگوں سے تعویذ لے لیں اور جا کے سنبھال کے رکھ دیجیے، اس نے اثر ہی نہیں کیا. بھئی اس کو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا. ہمارا امت مسلمہ کا اکثریت کا معاملہ یہ ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت دی ہے، بہت بڑا اسلحہ دیا ہے، مگر ہم اس اسلحہ سے مستفید نہیں ہوتے، اس نعمت عظمیٰ سے مستفید ہی نہیں ہوتے. تو اس کے لیے میری یہ آج ساری گفتگو کی جو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، خدا را اس کو قرآن کریم کے آپ الفاظ دیکھیے کیسے ہیں، کتنے ہیں ٹوٹل قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ 84,000 ہیں.
84,000 84,000. اچھا ان 84,000 الفاظ میں سے جو الفاظ یعنی پورے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں جن پہ آپ کریں کہ پورا قرآن بیس کر رہا ہے وہ 2,000 الفاظ ہیں, یعنی مختلف, وہ بار 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 وہ آ رہے ہیں مثال کے طور پہ. اور وہ 2,000 الفاظ جو ہیں وہ اگر آدمی سمجھ لے تو گویا وہ قرآن کریم کا 95% سے حصہ وہ سمجھ جائے گا, مفہوم آ جائے گا. ایک ہے قرآن کا سمجھنا, گہرا غور و فن کرنا, غور و خوض, یہ علماء کا کام ہے, محققین کا کام ہے, یہ مفسرین کا کام ہے. مگر اس کو اتنا سمجھنا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ کسی صفحے کے اوپر جنت کا ذکر ہے تو جنت کا پتہ ہونا چاہیے, جہنم کے بارے میں ہے تو جہنم کا پتہ ہونا چاہیے. تو تھوڑا کتاب کا ذکر ہو رہا ہے تو اتنا پتہ چاہیے, یہاں علم کی بات ہو رہی, یہاں پر مٹی کی بات ہو رہی, یہ آسمان کی بات ہو رہی, یہاں پر زمین کی, اتنا تو کم از کم غور و فکر کریں. اور یہ قرآن کریم کو اللہ پاک نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, قرآن کریم کو اللہ نے اس لیول کے لیے آسان بنایا ہے کہ عام سے عام آدمی بھی اس کو لے کر بیٹھے تو وہ اتنا ضرور سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یہاں پانی کی بات ہو رہی ہے, یہاں خشکی کی بات ہو رہی ہے, یہاں ہوا کی بات ہو رہی ہے, یہاں جنت کی بات ہو رہی. تو یہ 2,000 الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں. مثلا اقیم الصلاۃ پہلے صفحے پہ آتا ہے, آخری صفحے تک جاتا ہے, بار بار اقیم الصلاۃ اقیم, کیا اس کا معنی کا نہیں پتہ, نماز قائم کرو. وآتوا الزکات ایک دفعہ اگر یاد کر لیا کہ بھئی اس کا معنی ہے زکات ادا کرو, بار 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 آئے گا. حج ہے, بے شمار ایسے الفاظ 2,000. مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا, یہ الفظ 88 مرتبہ قرآن میں آیا. اب ایک مرتبہ یاد کر لیا, اب 88 مرتبہ جب بھی آئے گا اپنے مقام پر اس کا معنی ہے اے ایمان والو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ایک مرتبہ یاد کیا, 700 مرتبہ کے قریب قرآن مجید میں آتا ہے, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ 2,000 الفاظ. اچھا ان 2,000 الفاظ میں بھی 500 الفاظ وہ ہیں جو میں اور آپ اردو اور پنجابی میں بولتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا ہم روح قرآن پاک میں ہے, کتاب, قلم, شکر, کفر, لیل, اسی طرح جنت, جہنم, ملائکہ بھی ہم بولتے ہیں اکثر. ایسے بے شمار الفاظ ہیں جو ہم بولتے ہیں اردو اور پنجابی میں. اگر ہم غور کریں تو کیا 500 یہ نکال دیں, باقی صرف 1,500 الفاظ رہ جاتے. میں دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں, ہم اپنے بچوں کو اور خود دنیا جہان کے مشکل سے مشکل سبجیکٹ پڑھتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں اور اکنامکس پڑھتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے مضامین پڑھتے ہیں. تو کیا اتنے مشکل سے مشکل الفاظ اور مشکل سے مشکل زبانیں اور مضامین اور سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا یہ 1,500 قرآن کریم کے الفاظ پر ہی غور و فکر نہیں کر سکتے کہ ہمیں قرآن کے مفہوم کا پتہ چل جائے؟ تو آج کے اس رمضان شریف کے جو بقیہ دن ہیں, میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اس طرح کی صحبت اور سنگت بنائیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ فہم ہمیں آ جائے, اور پھر اس کے مطابق یہ عزم کریں کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید کا پڑھنا, میں نے عرض کیا کہ جہاں ہوتا یہ ہے کہ جو چیز ہمیں آتی نہ ہو, میرے پاس نہ ہو یا آپ کے پاس نہ ہو, اس کا بندے کو تجسس زیادہ ہوتا ہے. یعنی جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے تو اس کے دیکھنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہے اس نعمت کے حصول کا شوق زیادہ ہوتا ہے. فرشتے ہر طرح کا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ قرآن کی شکل میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. سوائے جبریل امین کے کوئی اور فرشتہ نہیں ہے جو قرآن پڑھ سکے. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی پھر جہاں بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے, حضور نبی پاک نے سب سے زیادہ تیز رفتار فرشتے وہاں پہنچتے ہیں جہاں کوئی اللہ کا بندہ یا بندی قرآن پڑھتا ہے. وہاں شوق سے آتے ہیں, اور پھر آتے ہیں پتہ کیسے, یہ جیسے آپ یوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے کو شدید بھوک لگی ہو یا کوئی اس کی پسند کی چیز آپ کھا رہے ہو نا, وہ والدین کے قریب آتا ہے تو کہ جفی ڈال لیتے,
ماں کے منہ کے قریب منہ کر لیتا ہے کہ مجھے بھی مل جائے. فرشتے بھی اسی طرح جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے یہ قریب آتے اتنا قریب آتے ہیں حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کے منہ کے ساتھ منہ جوڑ لیتے ہیں, منہ جوڑ کے قرآن سنتے ہیں. تو اس لیے قرآن کریم کے ساتھ اس کا پڑھنا, حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا اس کو, اچھا یہ اسلامی معاشرے کی روح ہے قرآن, روح نکل جائے تو سارا کچھ بے جان ہے. یہ کلچر تھا کہ ہر گھر میں, ہر جگہ, مسجد میں, گھر میں, دکان پہ قرآن پڑھا جائے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت مدینہ کی گلیوں سے لوگ گزرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے, کان لگا کے سنو تو پتہ چلتا تھا ہر گھر میں تہجد کے وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے, ہر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو صحابہ گویا قرآن کے عاشق تھے. میں پھر کہوں گا کہ قرآن کا عالم بننا, قرآن کا قاری بننا, قرآن کا محقق, محدث, مفسر بننا یہ تھوڑا مشکل ہے, مگر قرآن کا طالب بننا تو کوئی مشکل نہیں. باقی چیزوں کے لیے چاہیے وہ 8 سالہ درس نامی کورس کریں, کوئی 15-16 علوم اور فنون حاصل کریں, تب جا کے قرآن کے آپ ماہر بنیں گے. مگر قرآن کا طالب اور قرآن کا عاشق بننے کے لیے ایک لمحہ چاہیے, ایک لمحہ. ابھی جتنی میری مائیں بہنیں ہیں اور جتنے میرے آپ بھائی بیٹھے ہیں, بس یہ نیت کر لیں کہ بھئی آج کے بعد میں قرآن کا طالب ہوں, آج کے بعد میں قرآن کا عاشق ہوں. بس یہ عاشق قرآن اور طالب قرآن ہو کر خدا کی قسم آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیجئے, قرآن آپ کو اپنے اسرار و رموز اور علم کے خزانے کھول دے گا. قرآن اپنے محبت کرنے والے کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا. قرآن اپنے سے محبت کرنے والے کو اتنا نوازتا ہے رب کائنات کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو حضور حضرت عثمان غنی فرماتے تھے کہ قوموں کی عزت اور عروج کو اللہ پاک نے قرآن سے جوڑ دیا ہے. جو قوم قرآن سے جڑی رہے گی اللہ عزت دے دے گا, اور جو قرآن کو چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. تو آج ہمارا معاشرہ یہ طے کر لیا, اچھا پھر صبح و شام پڑھنے کے لیے انعامات رکھے, ہاں جی انسینٹیو رکھے تاکہ صبح و شام میری امت پڑھتی رہے. حضور نے فرمایا جو فجری, فرمایا صبح کے وقت سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لے شام تک ساری مشکلات کے لیے کافی ہے. جو شام کو پڑھ لے صبح کے لیے کافی ہے. اور فرمایا جس نے 1 مرتبہ رضا الہی کے لیے دن میں سورہ یاسین شریف پڑھی اللہ پاک اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا. سورہ واقعہ کو فرمایا جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جائے, فرمایا سورہ واقعہ فقیر کا خزانہ ہے, جس گھر میں پڑھی جائے فرمایا اس گھر میں فقر فاقہ محتاجگی نہیں رہ سکتی. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے کا معمول بنائے, اور تھوڑا اونچی آواز سے گنگنا کے تھوڑا سا ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ مستحب ہے اور زیادہ اس میں برکات ہے. دعا ہے کہ جو عرض کیا اللہ رب العالمین اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.